ڈاکٹر صاحب ذرا مسئلے کو تو حل فرمائیے، کیونکہ لوگوں میں بے چینی بڑی پائی جاتی ہے اور لوگ اس کی مختلف دلیلیں دے رہے ہیں. جن لوگوں نے کاروبار کر رکھا ہے وہ اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں، اور جو شرعی حیثیت ہے اس پر تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا جب مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. سب سے پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ حلال اور حرام کا اس میں شرعی معیار کیا ہے؟ بہت شکریہ عمران ثناء اللہ بھائی، بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ، اور میں آپ کو بھی سنو نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کی کوچنگ کے لیے، گائیڈنس کے لیے، پالیسی میکنگ نیریٹو کے لیے آپ نے یہ پوڈ کاسٹ رکھا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک بات یاد رکھیں، ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں جس کا ایک قانون ہے، اور یہ ریاست کلمہ طیبہ کے نام پہ معرض وجود میں آئی، اور اسلامک پروویژنز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہیں. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے کنٹمپریری ریلیونس کا، تو اصول یہ ہے کہ جس کا حل یا سولوشن قرآن و سنت میں نہ ہو، اس پہ اجتہاد، اجماع اور قیاس کے ذریعے ایک متفقہ کانسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے کرپٹو کرنسی کا لافل یا ان لافل ہونا، سب سے بنیادی بات ہے کہ اس پہ اتھارٹی، اسٹیٹ اتھارٹی فتویٰ کی وہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے، جو آئین پاکستان میں اس کا کردار بھی، جزیات کی بھی تعریف کی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو آئے تو سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے ٹیبل پہ جانا چاہیے، چونکہ وہاں پہ ایک بنچ ہے مختلف سکولز آف تھاٹ کا، مختلف سکولرز وہاں بیٹھتے ہیں، ریسرچرز ہیں. 2-3 ماہ اس پہ ریسرچ ہوتی، تحقیق ہوتی، تمام مسالک کے، مکاتب کے علماء کو، فقہا کو، اسلامک بینکنگ کے ایکسپرٹ کو، ڈیجیٹلائزیشن کے ایکسپرٹس کو، جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، جن کا تھیسز ہے، مقالے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے تو ایک نتیجہ اسٹیٹ کی طرف سے سامنے لایا جاتا، اور پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتا. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایک شخص ایک رائے دے دیتا ہے، وہ ڈیبیٹیبل بن جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ایک گراں قدر علمی خدمات ہیں، ان کی بڑا احترام ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ایک سوال کے جواب میں کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سوال کے جواب میں انہوں نے اس کو فتویٰ دے دیا. حالانکہ ہوتا ایسے نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے. بوتھ سائڈز، اسلامی دنیا میری تحقیق کے مطابق 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، کرپٹو، بٹ کوائن اور بلاک چین کو لے کے مختلف آراء ہیں، ڈیبیٹیبل ہے، اور کسی بھی ملک نے اپنے قانون کے اعتبار سے اسے نہ لافل قرار دیا ہے نہ ان لافل قرار دیا ہے. میں یونیورسٹیز کے حوالے دے سکتا ہوں اسلامی دنیا میں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تو جس موضوع پہ ابھی تحقیقی کام ہو رہا ہے اس پہ ایک دم سے فتویٰ دے دینا یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے. اس سے پہلے کہ اس کو اسٹڈی کر کے عوام تک رکھا جائے. جی صحیح. تو سر اس میں جو ایک نقطہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس پہ ہم ان مختلف نکات پر بھی آپ سے بات کریں گے، آپ کی رائے بھی لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ شریعت میں مال یا دولت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی. تو اس نقطے کی بیس پر جی اس کے ذریعے جو خریداری ہے نا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو اب ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، تو کیسے یہ اس تعریف پر پورا اتر سکتی ہے، اور کیسے پھر لوگوں کے لیے پھر یہ ابھی تو اس کو حرام قرار دیا ہے، تو کیسے پھر حلال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں. فقہ اسلامی جو ہے، جسے ہم اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے فائنینشیل معاملات ہیں، مالی، وہ فقہ اسلامی ان کو ڈسکس کرتا ہے. 5 مکاتب ہیں جس میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اور جعفری، یہ 5 ہیں. تو اگر اسلامک جورسپروڈنس کی ہسٹری کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو میں کرنسی کی ہسٹری پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنسی کہتے کسے ہیں، اور کیا ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کا، بٹ کوائن کا شمار کرنسی میں ہو سکتا ہے، اس میں قواعدیں کیا ہیں، کون کون سے مفاسد اگر دور کر دیے جائیں تو یہ بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیں، کسی چیز کا پہلی تو بات ہے فقہ کا اصول ہے، اصل میں وہ چیز حرام نہیں ہوتی. انگور جو ہے حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، لیکن اسی انگور سے کشمش بنتی ہے، وہ حلال ہے، تاثیر بدلتی ہے. لیکن جب اسی انگور کو نچوڑ کے شراب بنا لیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے. تو کسی چیز کی اصل میں جو ہے وہ ان لافل نہیں ہوتی، اس کی یوٹیلائزیشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. یہ فقہ اصول ہے. الاصل فی الاشیاء اباحۃ، یہ ایک لا ہے کہ اصل میں ہر چیز حلال ہوتی ہے. یہ اس کا استعمال کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، موٹیوز کیا ہیں، اس سے معاشرے کو کتنا نقصان ہے، فائدہ ہے، کیا اس میں غرر ہے، گیمبلنگ ہے، قمار ہے. اگر یہ مفاسد نہ ہوں تو کوئی بھی چیز، چاہے کرپٹو ہو، بٹ کوائن ہو، وہ ان لافل نہیں رہتی.
مسئلہ یہاں پہ ڈیبیٹیبل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی آنرشپ نہیں ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے، اس کے عوض کوئی زر بینک میں نہیں ہے، اس میں ان لافل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گیمبلنگ ہوتی ہے، لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو بہت ساری اور چیزوں میں تو پیسہ ڈوب